سورہ نمبر جو ہے 87 ہے جو سورہ اعلیٰ ہے، اور سورۃ الاعلیٰ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور ہم تمام جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے پہلے کچھ صحابہ نے اس کو یاد کر لیا تھا، مطلب مدینے میں رہنے والے کچھ صحابہ نے اس کو یاد کر لیا تھا، تو پتہ چلا اس سے کہ یہ سورت جو ہے مکی صورتوں میں سے ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں مکی صورتیں یہ بہت جامع ہوتی ہے، بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت ایک بڑا اہم پیغام ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور عموماً یہ صورتیں جو آخری صورتیں ہوتی ہیں یہ آخرت کے بارے میں یاد دہانی کرواتی ہے، مطلب یہ مرنے کے بعد کی زندگی، وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ایسی زندگی جو انسان جس کے اندر صرف جئیں گا یاد رکھیے، چاہے وہ جہنم میں جائے چاہے وہ جنت میں جائے، وہ صرف جینے والا ہے۔ ایسی زندگیوں کا یہ صورتیں تذکرہ کرتی ہے، اور ایسے اعمال کا تذکرہ کرتی ہے اپنے اندر جو وہاں کی زندگی میں سہولت دے یا وہاں کی زندگی میں نقصان دینے والے ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ کرتی ہے۔ تو بہرحال سورہ اعلیٰ جو ہے انہی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، بہت جو ہے مختصر جو ہے صورت ہے، 19 آیتوں پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو عموماً جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ۔ اور آپ کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورہ جو ہے اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جس دن عید اور جمعہ دونوں ساتھ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو صورتوں کا جو انتخاب کیا۔ تو بہرحال اس سے ان دو صورتوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ یہ دو صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کا جو ہے انتخاب کیا جمعہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جمعہ ایک قسم کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے جس سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کافی کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ وہ نماز ہے اس کے اندر خطبہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ عید کی نماز اور پھر حج کے اندر بھی یاد رکھیے خطبہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وہ نماز ہے جس میں خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کے اندر جو ہے واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس جمعہ کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا جو ہے انتخاب کیا جس کے اندر کل جو ہے 19 جو ہے آیتیں ہیں، ٹھیک۔ اور اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ کے تعلق سے آتا ہے، میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ کو جو ہے یہ اگر وطر کی آپ 3 رکعت نماز پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ تو بہرحال یہ بھی پتہ چلا کہ اس صورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وطر کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت کے اندر سورہ کافرون اور تیسری رکعت کے اندر جو ہے سورہ اخلاص یا قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ تو سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد جس کو بنی عام زبان میں، یہ 3 صورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں پڑھتے، اس کے علاوہ بھی پڑھتے لیکن اس کو بھی آپ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک۔ اسی طرح جمعے میں آپ نے دوسری صورتیں بھی پڑھی لیکن اکثر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی، ٹھیک۔ تو بہرحال جمعہ میں، عیدین میں اور اس کے علاوہ اس صورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کی نماز میں پڑھنا، یہ تمام باتیں بہرحال اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کا اس کو انتخاب کرنا جمعہ کی گیدرنگ کے لیے، مطلب جمعہ خود جمع ہونے کو کہتے ہیں، جمعہ میں خطاب کے لیے، اسی طرح اس کو آپ کا انتخاب کرنا عیدین میں خطاب کے لیے، اسی طرح آپ کا اس کو انتخاب کرنا وطر کے اندر، یہ بہرحال اس کی فضیلت کو بتاتا ہے کہ یہ صورت بڑی فضیلت کی بہرحال حامل ہے۔ اور آخری جو صورتیں ہوتی ہے قرآن کی، جو مکی صورتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہے، یہ بہت جامع پیغام لیے ہوئے ہوتی ہے، مطلب ہوتی تو چھوٹی ہے لیکن بہت اہم میسج ہوتا ہے، اور عموماً یہ بہت بریف ہوتی ہے، مطلب یہ کہ کوئی ایک چیز کے بارے میں مکمل وضاحت دے دیتی ہے، یا ایک نیکی اور اس کا بدلہ بتا دیتی ہے، یا ایک گناہ یا اس کی سزا بتا دیتی ہے، جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم کی وعیدیں سنائی جاتی ہے۔ تو گویا صورت سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، کنٹینٹ بھی بہت اس میں کم ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ میں کنٹینٹ بہت جامع ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے، آخرت سے متعلق کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے جو دنیا میں عمل کے بدلے میں اس کا آخرت میں کیا اثر ہونے والا۔ دیکھیے اب بہت ساری صورتیں اسی طرح سے ہوتی ہیں جو خاص طور سے مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ چلیے آئیے سورہ اعلیٰ کو ہم دیکھتے ہیں، اور سورہ اعلیٰ کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سورہ اعلیٰ کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو اس کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے، ساری انسانیت کو حکم آ رہا ہے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اللہ رب العزت کی پاکیزگی کو بیان کرو۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ جو ہے سبح تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بہتر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو اس میں یہ چیز بیان کی گئی،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے سبح اسم ربک الاعلیٰ تو آپ کہتے سبحان رب الاعلیٰ، اللہ رب العزت کی تعریف کرتے، پاک ہے وہ ذات سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی۔ تو بہرحال تو یہاں اللہ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آیت عام ہے سب کے لیے، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ تو یہاں اس آیت میں جو پہلی آیت ہے، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی، بڑائی، بلندی اس کی بیان کی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سب سے اعلیٰ یاد رکھے۔ تو یہاں تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا اس رب کی جو رب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حکم آیا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کریں۔ قرآن کی ایسی 7 صورتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی تسبیح سے بیان ہوتی ہے، اس طرح سے شروع ہوتی ہے سبح اسمہ یا سبحان الذی، اللہ کی تعریف سے، یہ صورت بھی اس میں ایک ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت بھی بہرحال ایک طرح سے بتائی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذکر کو کثرت سے کرنے کی کوشش کیا کریں، یاد رکھیں، کثرت سے کرنے کی کوشش کیا کریں، اللہ کی پاکیزگی، اس کی بڑائی، اس کی برتری بیان کریں۔ تکبیر کی شکل میں ہو سکتا ہے، یہ تمہید کی شکل میں ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تمام تسبیحات کو ہم کثرت سے جو ہے پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ بہت کثرت سے جو ہے اللہ رب العزت کی تسبیحات کو بیان کیا کرتے تھے، یاد رکھیں۔ یہاں بھی قرآن نے اس چیز کا ہی بہرحال حکم دیا، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے جو حکم ہے ذکر کا، یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا جو بار بار حدیث میں حکم آیا ہے، بلکہ حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ زندہ ہے، الحی، اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال المیت کی ہے، مطلب وہ مردہ ہے۔ تو گویا اگر کوئی انسان مومن ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو زندہ ہے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو گویا وہ مردہ ہے، ایسا انسان، ٹھیک ہے، میت اس کی مثال ہے۔ بہرحال ہمیں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر کے کیا فضائل ہیں اس تعلق سے الحمدللہ میرا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، جو ہے اللہ کے ذکر کی اہمیت یا ذکر الہی کی اہمیت، آپ ضرور اس کو دیکھیں، جس میں بہت تفصیل میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کیا اہمیت ہے، اور چھوٹے چھوٹے کلمات اتنے بھاری ہیں کہ ایک واقعات ہے، آپ کو سنا دو، حدیث کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے اللہ مجھے کوئی تیرا ذکر سکھا، تو مطلب کوئی خاص ذکر مجھے سکھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لا الہ الا اللہ۔ تو کہا ہے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو تیرے سارے بندے ذکر کرتے ہیں، میرے لیے اسپیشل کیا ہے؟ تو کہا ہے موسیٰ اس ذکر کو، لا الہ الا اللہ کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کتنا بھاری کلمہ ہے، اور یہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کے ذکر کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت چھوٹے چھوٹے جملے اور کلمے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اجر اور اس کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے، بالخصوص ایسے کلمات کو ہم ادا کریں جس میں اللہ کی بڑائی، حمد و ثنا اور تعریف ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ضروری یاد رکھیں، اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ کی بڑائی ہے، حمد و ثنا کیا بڑائی ہے، تو دعا مانگنا ہے تو اس کے ادب میں بھی شامل ہے۔ اگر ایک انسان زندہ ہے تو اس کی علامت یہ ہے دینی اعتبار سے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ذکر یاد رکھیے بڑی اس کی فضیلت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہاں سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آیا کہ آپ جو ہے اپنے رب کا ذکر کیجیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہا الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنا دیا، ٹھیک، جس نے پیدا کیا اور تمہیں سنوار دیا، صحیح سالم بنا دیا، جیسا بنانا چاہیے تھا ویسا تم کو بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے اس چیز کی بالکل وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور جیسا چاہ ہم کو سنوار دیا۔ تو یہاں ایک چیز جو سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جیسا چاہا پیدا کیا، میں اس میں انسان شامل ہے، چرند پرند شامل ہے، جن شامل ہے، فرشتے شامل ہے، تمام مخلوقات جو کچھ کائنات میں اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہے اور تمام چیزیں جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ اس کی مخلوق ہے، اور مخلوقات اتنی عجیب و غریب ہے اللہ رب العزت کی۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر جانور لے لیجیے، یا پھر مچھلیاں لے لیجیے، یا پھر پرندے لے لیجیے، یا پھر بہرحال کوئی مخلوق کی ایک قسم جس کو ہم کہتے ہیں، آپ اس کو لے لیجیے، آپ اس کو مختلف پائیں گے۔
مختلف پائیں گے، اتنی مختلف، اتنی عجیب و غریب. اللہ رب العزت نے جیسا چاہا ان کو سنوارا، ان کے ماحول کے اعتبار سے، ان کو اگر اڑتے ہیں تو اڑنے میں کیا سہولتیں چاہیے اس کے اعتبار سے، یا پھر وہ اگر تیرتے ہیں تو تیرنے کے اعتبار سے کیا سہولتیں چاہیے، یا پھر اگر وہ اگتے ہیں جھاڑ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اگر اگتے ہیں تو کس اعتبار سے بہرحال ہونا چاہیے. تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ان کو بہترین انداز میں یاد رکھیے، ان کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بھی مخلوق پیدا کی یاد رکھیے، اللہ نے پیدا کیا تمام چیزوں کو، فسوا، اور ان کو صحیح سالم بنا دیا. ٹھیک، اب یہاں صحیح سالم میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے جیسا چاہا مخلوقات کو بنایا، جیسا جانوروں کو جیسا چاہا بنایا، چرند پرند کو، اینیملس اور برڈس کو اور فشز کو جو بھی کریں گے ان کو جیسا چاہا بنایا. اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو بھی جیسا چاہا بنایا اور صحیح اور سالم بنایا. ٹھیک، ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے تو انسان اپنے آپ میں ایک بہت پرفیکٹ چیز ہے، یاد رکھے. اتنا کمپلیکیٹ بنا ہوا ہے کہ جب کبھی اگر آپ نے کوئی آپریشن وغیرہ کوئی چیز ایسی دیکھی ہوں گی کبھی، آج کل تو بہرحال انٹرنیٹ میڈیا کا زمانہ ہے، بہت آسانی سے آپریشنس وغیرہ کی ریکارڈنگس مل جاتی، بلکہ آج کل تو آپریشنس ہوتے ہیں تو ریکارڈ ہوتے ہیں اور پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، تاکہ ایک ریکارڈ کیپنگ کے لیے بھی ہوتا ہے، انفارمیشن کے لیے ہوتا ہے. جو بچے میڈیکل فیلڈ میں سیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. آپ کبھی ان کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں کیسی کیسی چیزوں کو رکھا، اور ہر چیز کا عجیب و غریب بہرحال جس کو کہیں گے ایک فنکشن ہے، اور وہ ہر چیز جو ہے جو اس کو کام کرنا ہے وہ انجام دے رہی ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے جب تک وہ برابر چلتی ہے، اور جب اللہ رب العزت چاہتا ہے اس فنکشن کو ختم کر دیتا ہے یا وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہے، کم کر دیتی ہے، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت اللہ نے اس کو دے رکھی تھی، اور اس نعمت میں سے ایک نعمت کی کمی بیشی ہو جانے میں، کوئی چیز کم زیادہ ہو جانے میں کتنا نقصان ہوتا ہے نا. تو ہر چیز باڈی کا فنکشن یاد رکھے، ہر چیز یہ ایک امیزنگ چیز ہے. کوئی اگر اس کو پڑھے یا پھر چرند پرند جانوروں کو آپ دیکھیں، ان کی بھی ہر چیز امیزنگ یاد رکھیے. اتنا چھوٹا کیڑا ہوتا ہے، ان کو دل نہیں ہے، کیسے ان کے اندر خون کے بدلے جو مادے ان کے اندر دوڑتے ہیں جس سے وہ جیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیڑوں کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، دیکھا ہوگا، تو کیسے عجیب و غریب انداز سے وہ جیتے ہیں، کیسی ان کی زندگیاں ہیں. چھوٹے سے چھوٹا کیڑا جس کو ہم سمجھتے تھے، سائنس نے تحقیق کی، نئی ایجاد کی کہ اس چھوٹے کیڑے کے پیٹ میں بھی کچھ کیڑے ہوتے ہیں. ایک مثال جو ٹرمائٹ کی، ٹرمائٹ دیمک کے تعلق سے آتا ہے کہ دیمک کے پیٹ میں کچھ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو لکڑی وہ کھاتے اس کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ اتنی چھوٹی ہے تو اس کے پیٹ میں بھی کچھ ہے، اور اس سے چھوٹے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ ہے. مطلب گویا بتانے کا مقصد یہ تھا اللہ رب العزت نے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا اور جیسا چاہا ویسا ان کو سنوار دیا، یاد رکھیں ان کو بنا دیا جیسا اللہ رب العزت نے چاہا. تو آپ دیکھیے الذی خلق فسوا، اس نے تخلیق کی اور پھر سنوار دیا. تو یہاں انسانوں کو اس ایک بات کا اشارہ اور یہ بھی ہے کہ میں اور آپ جیسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا بنایا اور جیسا چاہا سالم بنایا، صحیح سالم، جیسے ہمیں سب سے بیسٹ ہے. تو یہاں یاد رکھیے اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت جو آج کے جدید دور میں ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری ناک ایسی بنائی، میری آنکھ ایسی بنائی جبکہ اس کی آنکھیں تو ویسی ہے، میرے ہاتھ ایسے جبکہ اس کے ہاتھ تو ویسے ہے، میرے پاؤں کی انگلیاں اتنی فلاں ہیں اس کی ویسی ہے، اس کی ایسی. مطلب ہم لوگ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کیا نعمتیں دی گئی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں اس کو، اور اس سے کیا چیز کم کی گئی ہمیں نہیں پتا ہے. تو میں جیسا ہوں اپنے آپ میں پرفیکٹ ہوں، آپ جیسے اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے. جیسا میرے رب نے چاہا آپ کو پیدا کیا اور جیسا میرے رب نے چاہا مجھے پیدا کیا، جس کو جو جتنا جیسے بہتر سمجھا وہ دیا. تو کوئی بھی انسان اپنی تخلیق پر تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، لیکن شکر ضرور کرے کہ رب العزت نے جیسا بنایا سب سے بہترین بنایا. آج کے جدید دور میں گولے اور کالے کی بڑی زیادہ تمیز ہے لوگوں کو، کھڑی ناک اور چپٹی ناک کی بڑی زیادہ تمیز ہے، آنکھوں کے رنگ سے لوگ ایک دوسرے کی تمیز اور عزت اور فخر کرنے، اسی طرح چال ڈھال بال جو اللہ رب العزت نے دیے جس کی بنانے میں میرا کوئی ہاتھ بھی نہیں ہے، نہ میری کوئی خصوصیت، میں جیسا ہوں اس میں میری کیا خصوصیت ہے بتائیے. مجھے اللہ نے پیدا کیا، میں اسی طرح پیدا ہوا، جیسا مجھے پیدا کیا بیسٹ بنایا، جیسا آپ کو پیدا کیا بیسٹ بنایا. تو اللہ نے الذی خلق فسوا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر سالم بنا دیا. مطلب جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا، صحیح سالم استعمال کرتے ہیں، جیسا ہمارے لیے تھا، جو پرفیکٹ تھا، جو ہمارے لیے سب سے اچھا تھا. تمام مخلوقات کو، جانوروں کو بھی اس نے جیسا بہتر سمجھا، مچھلیوں کو بھی، کیڑے مکوڑوں کو بھی، اور تمام چیزوں کو اور انسانوں کو بھی جیسا بہتر سمجھا، صحیح اور سالم بنا دیا. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ پر خوش ہونا چاہیے کہ میرے رب نے میرے لیے ایسا مجھے پسند کیا.
نہ کہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے خوبصورتی کے نام پہ، کلر کے نام پر، کمپلیکشن کے نام پر، شیپس کے نام پر کہ ایسی ناک ہو، ایسا کان ہو، ایسی آنکھ ہو، تمہارے کان تو آگے کی طرف آ جا رہے، تمہارے پیچھے کی طرف چلے گئے، ان کا لمبا ہے، ان کا چپٹا ہے۔ ساروں کے لیے جو چیزیں ملی وہ پرفیکٹ ہے، یاد رکھیے، ساروں کے لیے جو چیزیں ملی وہ پرفیکٹ ہے، یاد رکھیے، اور بہت اچھی ہے اور بہت زیادہ فائدے مند ہے، یاد رکھیے، بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر کان کا کام سننا ہے، سننا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ چیزوں کو جمع کرنا ہے، مطلب اگر ساؤنڈ ویوز آ رہے ہیں تو آئے، ٹکرائے، اندر جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ریسپٹر کے جیسے ہی بنایا ہوا ہے، بھی ایسا شیپ میں کہ چیزوں کو ریسیو کرتا ہے نا۔ آپ آسمان سے، سیٹلائٹ سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ریسیورز کے نیچے چھتریاں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ جو ویوز آ رہے ہیں اس پہ ٹکراتے ہیں، پھر وہ ریسیور پہ جاتے ہیں اور وہ اس کو لے کر آپ کو ریلے دیتا ہے نا۔ تو دیکھیے اب کان کا شیپ بھی جیسا اس کو چاہیے تھا وہ پرفیکٹ ہے اپنے آپ میں، ہے نا، کہ وہ ایسا ہے کہ واقعی میں ایک ریسپٹر کے جیسا ہے اس کا شیپ، کی چیزیں آئے، ٹکرا کے اندر جائے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو، ٹھیک۔ آنکھ آپ کو جیسی بہتر ہونا چاہیے تھی، جتنی بیسٹ پرفیکٹ ہونا چاہیے تھی، ویسی آنکھ دے دی گئی، ہے نا۔ اب بولتے نہیں آنکھ بڑی ہوتی تو بہت اچھا رہتا تھا، آنکھوں کا سائز نہیں کتنا چھوٹا ہے باقی چہرے کے مقابلے میں، لیکن اگر یہ بڑی ہوتی تو آپ کے چہرے پہ، میرے چہرے پہ سوٹ بھی نہیں کرتی۔ کچھ جانوروں کو دیکھیے آپ، چہرہ چھوٹا اور آنکھیں بڑی ہوتی، کتنے بدنما دکھتے ہیں نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنا پرفیکٹ بنایا، ٹھیک۔ یہ آنکھیں ایک مخصوص شیپ، یہ آنکھیں ایک ایسا آرگن ہے باڈی کا جو ڈائریکٹ ہوا سے ریئیکٹ کرتا ہے، ڈائریکٹ انوائرمنٹ سے ریئیکٹ کرتا ہے، باقی تمام آرگن دیکھیے چھپے ہوئے ہیں۔ کان کے بھائی اوپر کا حصہ خالی ریسیو کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ریسپٹر جو سنتے ہیں، آواز کو کنورٹ کرتے وہ اندر ہے، ڈھکے ہوئے، ہے نا۔ زبان کو دیکھیے آپ، منہ کھولے تو وہ آگے آتی ہے ورنہ وہ بھی ایک طرح سے ڈھکی ہوئی ہے، لیکن آنکھ ایک ایسا آرگن ہے جو ڈائریکٹ انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کر رہا ہے، باقی سب چھپا ہے، دل، گردہ، ہر چیز چھپی ہے نا۔ تو جب یہ انٹریکٹ ڈائریکٹ کرتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پلکیں بنائی، ہے نا، کنٹینیوسلی اوپر نیچے آ کے، جیسا آپ کی کار کے وائپر صاف کرتے رہتے ہیں گلاس کو، کنٹینیوسلی دیکھیے اوپر نیچے، تو وہ صفائی چالو ہے، صفائی چالو ہے بغیر پانی کے، بغیر کوئی ڈٹرجنٹ ڈالے کے، بغیر کسی محنت کیے کے، بغیر کسی سوچے اور سمجھے کے، مطلب وہ آٹومیٹک جب اس کا کام ہو گیا نیچے آنا ہے اور اوپر چل جانا ہے۔ اور آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے، جس کو ہم کہیں گے مادے بنائے ہیں، کیونکہ یہ ایسا آرگن ہے جو ڈائریکٹ انوائرمنٹ میں، مطلب ڈائریکٹ سامنے ہوتا ہے، کہ سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آنکھ میں جو پانی آتا ہے اس کا ایک بوند گلاس میں ڈال دیا جائے تو وہ پورے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک بوند کافی ہو جاتا ہے، پورے انفیکشنز کو ختم کرنے۔ تو گویا آنکھ چونکہ ڈائریکٹلی انوائرمنٹ سے ریئیکٹ کر رہی ہے، مطلب انوائرمنٹ کے اندر ہے، تو اس کی صفائی بھی کنٹینیوس ہو رہی ہے، تو ہر آرگن، ہر چیز یاد رکھیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان فساد کریٹ کرتا ہے، اس میں امبیلنس کریٹ کرتا ہے اپنی منمانی کر کے، نہیں میں پرفیکٹ نہیں ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوں، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ بہت غلط بات ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ نے جیسا چاہا پیدا کیا اور ہمیں سنوار دیا، ٹھیک ٹھاک بنا دیا، سالم بنا دیا۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے والذی قدر فہدی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور راہ دکھائی۔ مطلب یہ علماء اس کے کئی معنی دیتے ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا وہ ٹھیک ٹھاک اندازے کے ساتھ بنایا، مطلب جو فزیکل لاز ہے جو چل رہے ہیں، سولار سسٹم ہے جو چل رہا ہے، انسان ہے جن کی باڈیلی فنکشنز جو چل رہے ہیں، جانور چرند پرند جو کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، یہ سب ڈیفائنڈ ہے، ویل ڈیفائنڈ۔ اللہ نے پہلے سے ہی ان چیزوں کو لکھ دیا یا ان چیزوں کو اس میں ڈال دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، مطلب جانوروں کو پتا ہے ان کا مقصد اور مشن کیا ہے دنیا میں آنے کا اور کیا کر کے انہیں جانا ہے، چرند پرند کو پتا ہے ان کا دنیا مشن کیا ہے، کیا کرنا اور جانا ہے، انسانوں کو ان کے مشن کو سمجھانے کے لیے انبیاءوں کو بھیج دیا تو اللہ نے، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا، مطلب جس کو جو چاہیے تھا اس کو وہ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو راہ دکھائی، گویا ان کو جانوروں کے معاملے میں ان کو کیا کرنا ہے بتا دیا، سولار سسٹم کے معاملے میں چاند سورج ستاروں کو کب آنا اور کب جانا ہے وہ بتا دیا، انسانوں کے معاملے میں ان کو جو ہے ہدایت کا راستہ اور گمراہی دونوں بتا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسانوں کے معاملے میں اگر لیا جائے تو ان کو ہدایت دے دی، ان کو ہدایت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر، اس کا ایک معنی یہ بھی کہ اللہ نے تقدیر بنائی، ٹھیک ہے، اور ہدایت کا راستہ دیا۔ تو بہرحال اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ نے فرمایا الذی قدر فہدی، اس نے تقدیر، قدر ویسے کہتے ہیں اندازے اور پیمانے کو، لیکن اللہ کا پیمانہ بھی ایگزیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الذی قدر فہدی، اس نے جو ہے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور اس کے بعد راہ دکھا دی۔ اس کا ایک معنی جو مفسرین لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے تقدیر بنائی اور پھر ہدایت کے راستے بتا دیے، مطلب یہ کہ جہاں تقدیر بنائی گئی وہاں ہدایت کے راستے بھی بتا دیے گئے، ٹھیک۔
اس لیے کہ بہت سارے لوگ تقدیر کے معاملے میں بڑے مشکوک ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جب تقدیر میں لکھا ہوا جہنم میں جاؤں گا تو پھر کیا؟ جہاں اللہ رب العزت نے تقدیر بنائی وہیں ہدایت کے راستے بتا دیے، انسان اپنے آپشن سے خود جو ہے اس چیز کو آپٹ کرتا ہے کہ وہ کون سے راستے پر چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بالآخر پتہ ہے کہ کوئی بھی آپشن دے آخر میں اس کا کیا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کا نالج ہے، یہ آپ پہ زبردستی اور زور نہیں ہے۔ اگر تقدیر کا تعلق اللہ کے جبر زبردستی سے ہوتا کہ لکھ دیا تو یہی ہونا ہے، ان دا سینس یہ کہ یہی ہونا ہے، تو پھر نبیوں کو بھیجنے کا اور کتابوں کو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ پھر تو جس کو ہدایت پانا تھی پاکی جنت چلا رہا تھا، جس کو نہیں پانا جہنم۔ لیکن انبیاء کو بھیجنا، کتابوں کو بھیجنا، انبیاء کا طلب سے لوگوں کو دعوت دینا، اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو موقع دیتا ہے، اور جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز کو آسان کر دیتا ہے۔ جو کفر میں جاتا ہے اس کے لیے کفر کا راستہ آسان کرتا ہے، جو ایمان کے لیے جاتا ہے اس کو ایمان کا راستہ آسان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہرحال ایک طریقہ ہے، اس کا ایک وے تھا کہ اس نے لوگوں کو آزمائش کے لیے اس طرح ساری چیزیں کی۔ تو فرمایا الذی قدر فہدی، اس نے تقدیر لکھی اور اس کے بعد یا اس نے اندازہ لگایا اور آپ کو پھر ہمیں راہ ہدایت بتا دی، ہدایت کا راستہ بتا دیا۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے والذی اخرج المرعى، آیت نمبر 4 ہے، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ ٹھیک، اللہ رب العزت ہے جس نے تازہ گھاس پیدا کی، اور ہم سب جانتے ہیں گھاس یہ کتنی اہم چیز ہے، اور بالخصوص عربوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت تھی، چونکہ بہت کم اگتی تھی، کم مقدار میں ہوا کرتی تھی، اور جانوروں کا انحصار پورا اسی پہ ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بھی قسم کے مویشی پالے، جانور ہو آپ کے پاس، کیٹلس ہو، سب کا تعلق گھاس سے ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک عام بات یاد دلا رہا ہے کہ اسی نے اللہ رب العزت نے تازہ گھاس کو پیدا کیا، اور اگر ایک انسان اس گھاس کے لگنے میں، جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ اور قدرت ہے کہ ایک پلاٹ یا ایک زمین جو بنجر ہوتی ہے آپ وہاں سے گزرتے رہتے ہیں، پھر اچانک جو ہے بارش کا موسم آتا ہے، چند چھینٹے پانی کے اس پر پڑتے ہیں، چند چھینٹوں کی پانی کے پڑنے کے بعد ایک عجیب و غریب تبدیلی اس میں آ جاتی ہے، وہ مردہ زمین اچانک زندہ نظر آنے لگتی ہے نا، ہری ہو جاتی ہے، اور جب تک بارش کا سلسلہ چلتا ہے ہری بھری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بارش ختم ہونے کے بعد پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر کالی پڑ جاتی ہے، پھر بھوسا بن کے اڑ جاتی ہے، پھر کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہی نہیں کبھی اس پہ کچھ تھا، پھر بنجر زمین، پھر ایک دن آپ کبھی جاتے ہیں پھر بارش کی چند جو ہے بوندیں گرتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی امیزنگ چیز ہو جاتی ہے، پھر وہ گھاس اگ جاتی ہے، پھر وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، پھر اس کو پھول لگ جاتے ہیں، پھر اس پر تتلیاں جو ہے گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک سائیکل چلتی ہے۔ تو بڑا اس کے اندر نمونہ یاد رکھیں، اور اللہ نے ہری گھاس، تازہ گھاس جو ہے پیدا کی تاکہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، چونکہ ہمارے جانور اس سے کھاتے ہیں، اور ان گھاس سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے نا، گھاس کی ہی کئی قسمیں ہیں جو جانور کھاتے ہیں، اور گھاس کی ہی کئی قسم ہے جو انسان بھی کھاتے ہیں، ویجیٹیشن جو زمین سے اگتا ہے اسی ہی کئی قسمیں جو ہم بھی کھاتے ہیں، جتنی سبزی اور ترکاریاں آتی ہیں سب اسی کا تو ایک نمونہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس نے تازہ گھاس پیدا کی فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا، پھر یہی گھاس ایک موسم کے بعد کیا ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے اور کوڑا بن جاتی ہے اور کالی پڑ جاتی ہے اور راغ بن جاتی ہے، یا پھر بھوسا بن کے اڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کھیتوں میں کٹائی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ گھاس کا کیا ہوتا ہے، وہ جانور کھاتے ہیں یا تو وہ بھوسا بن کے اڑ جاتی، کالی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ جس طرح سے گھاس ہری ہوتی ہے پھر کالی ہو جاتی ہے، یہ سائیکل اپنے لائف میں ہم کئی بار دیکھتے ہیں، یہی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ انسان بھی ایک زندگی کے مرحلے میں چلے گا، اس کے بعد اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، جیسے گھاس کا ہوتا ہے۔ فرق یہ کہ گھاس دوبارہ آ جاتی ہے، انسان دوبارہ نہیں آئیں گے، آخرت میں اٹھیں گے کہ الگ بات ہے، دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور قرآن میں ایسا کئی مقامات پر ہے جہاں اللہ رب العزت اپنی قدرت کی طرف اشارہ کیا، زمین، آسمان، جھاڑ، پہاڑ، چرند پرند، ہاں یہاں بھی اشارہ ہے کہ ہم نے ہری گھاس پیدا کی، پھر اس کو سکھا کر کالا کر دیا، پھر فرمایا آیت نمبر 6 کے اندر سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولیں گا۔ یہاں قرآن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے کہیں غلطی سے بھول نہ جاؤں، اور اس بات کی طرف اللہ رب العزت نے دوسری ایک مقام پر بھی ایسے اشارہ کیا اور کہا کہ اے نبی اپنی زبان کو ہلانے میں آپ جلد بازی مت کیجیے، مطلب جو چیز جبرائیل علیہ السلام دہراتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے میں جلد بازی مت کیجیے، اور یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم تو آپ سے قرآن پڑھائے اور اس کو جمع کرائے، اس کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آ رہا ہے ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولیں گا، مطلب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلد بازی مت کیا کیجیے، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے، یاد رکھائیں گے جو آپ نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں اللہ کو جو بھلانا تھا وہ اللہ نے بھلا دیا، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے آپ نہیں بھولیں، چونکہ بہت سارا قرآن کا حصہ پہلے نازل ہوا پھر اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، ٹھیک۔ تو یہاں فرمایا
کہ ہم تجھے پڑھائیں گے اور تو نہ بھولیں گا، مطلب قرآن آپ جلد بازی مت کیجیے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہمارا ذمہ اور آپ بھولیں گے نہیں اس کو۔ پھر فرمایا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، ہاں مگر جو کچھ اللہ چاہے، مطلب آپ کو اللہ قرآن پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو کچھ اللہ چاہے، مطلب جو اللہ چاہے بھول جائیں گے، بھلا دے گا۔ اور اس معاملے میں کچھ علماء لکھتے ہیں آیت کے پہلے حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن نبی کو یاد کروائیں گا، نبی کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور دوسرا حصہ جو الا ماشاء اللہ سے کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ وہ قرآن کی آیتیں تھی جو اللہ تعالیٰ کو منسوخ کرنا تھی، الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہیں گا بلا دیں گا، باقی آپ نہیں بھولیں گے، اور یہ ہوا۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی آپ کو ہمارا کام ہے یاد رکھانا پڑا کے، سوا اس کے جو اللہ چاہے۔ تو اس میں کچھ مفسرین لکھتے ہیں اللہ چاہے سے مراد وہ جو اللہ کو آیتیں منسوخ کرنا تھی، ختم کر دینا تھی، جیسا کہ بچے کو رضاعت کے بارے میں، دودھ پلانے کے بارے میں آیتیں پہلے قرآن میں تھی، ماں عائشہ فرماتی ہے، بعد میں اسے قرآن سے نکال دے گا، اور حدیث میں موجود ہے۔ آج سمجھ رہا بات کہ کتنے بار پیا تو رضاعت قائم ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے تو منسوخ کر دی۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ اے نبی اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ ہے کہ ہم تجھے پڑھائیں گے اور تو پھر نہ بھولیں گا، الا ماشاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ اس کا معنی بھی علماء نے لکھا دونوں ہیں، قرآن کا ظاہر اور پوشیدہ مطلب جو تم پڑھتے ہو، لکھتے ہو، اور جو تم دل میں رکھتے ہو، جو حفظ کرتے ہو، یہ بھی ایک معنی ہے۔ یا یہ آیت کو عام لے لے تو عام معنی یہ ہوگا جو تم لوگ اعمال کے اعتبار ظاہر کرتے ہو، جو تم لوگ چھپاتے ہو، جو تمہارے زبان پہ ہے اور جو تمہارے دل میں، جو تم سامنے کرتے ہو، جو چھپا کے کرتے ہو، سارے اس کے معنی ہیں جو مفسرین دیے۔ مطلب یہ آیت عام ہے، قرآن کے معنی میں لے تو جو تم لکھتے ہو اور جو تم دل میں رکھتے ہو، یا جو لکھا ہوا ہے اور جو سینوں میں چھپا ہوا، یہ معنی ہے۔ کیونکہ آیت قرآن کا سیکوینس چل رہا تھا، قرآن کا سیکوینس نہ لیتے ہو، عام لے لے تو وہ ظاہر اور پوشیدہ دونوں کو جانتا ہے۔ مطلب جو ظاہری اعمال کرتے ہو، جو چھپ کر اعمال کرتے ہو، جو زبان سے کرتے ہو، جو دل میں رکھتے ہو، جو منہ پہ کہتے ہو، جو بد پیچھے کہتے ہو، تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر کام چاہے سامنے ہو چاہے پیچھے ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اور اللہ سے ڈر کے جب بندہ کوئی کام کرتا ہے میرے بھائیوں، تو اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت انسان کو پسند آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مغفرت کے وعدے کیے ایسے لوگوں سے، یاد رکھیے یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ کے لیے کسی عمل کو ہم کریں اور کسی عمل کو ہم چھوڑے، مطلب ظاہر اور باطن تمام چیزیں صرف خالص اللہ کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ پبلک میں ہے تو کوئی گناہ نہ کرے، پبلک سے آؤٹ ہو جائے تو گناہ کرے، اس لیے کہ اب کون دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا بندہ سامنے بھی ویسی ہوتا ہے اور پیچھے ویسی، اس لیے کہ سامنے لوگ دیکھ رہے تو پیچھے اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک۔ اور کسی کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی تھی کہ خاموشی میں گناہ کرنے سے بچو یا چھپ کر گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ یہاں جو گواہ ہے وہی جج بھی ہے۔ چھپ کے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا گواہ اور جج ایک ہی ہے۔ گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور فیصلہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو چھپ کر گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ چھپ کر گناہ کرنے میں گواہ اور جج ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، ہے نا۔ جب پبلک میں کرتے تو پبلک بھی گواہ دیں گے، روز قیامت لوگ گواہی دیں گے، لیکن جب اکیلے میں آدمی کرتا ہے تو گواہ وہی ہے جو قاضی بھی ہے، جو جج بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لہٰذا ظاہر اور باطن سب اللہ جانتا ہے، لہٰذا ہم لوگ اپنے آپ کو جیسا ظاہر رکھے ویسی باطن، اچھا جیسا ظاہر کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں ویسا باطن بھی خوبصورت بنا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے ظاہر کو بڑا خوبصورت بناتے ہیں اور باطن اللہ رحم کرے، میں الزام نہیں لگا، اتنا گھٹیا ہوتا ہے بد اخلاقی کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، ہے نا۔ اور سامنے ہی آدمی کو دیکھ کر اندر کچھ اور شروع، سامنے ہنس رہے ہیں، سامنے ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ السلام علیکم کیسے، اور دل میں اندر گالیاں دیتے جا رہے ہیں کنٹینیوس، آگیا بھی فلاں ہو رہا، مطلب ایک ہی ٹائم پہ دو کیریکٹر آپ کے چھلک رہے ہیں۔ جیسا اپنے ظاہر کو ہم خوبصورت کرتے ہیں، اپنے باطن کو بھی کیا کریں ہم خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بہت اہم اور بہت زیادہ یہ چیز ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آسانی کس اعتبار سے؟ اے نبی ہم آپ کے اس دعوتی کام میں آسانی پیدا کریں گے، اے نبی ہم آپ کے لیے عمل کے کرنے میں آسانی پیدا کریں گے، اے نبی ہم آپ کو دنیا کی زندگی کے معاملے میں آسانی پیدا کریں گے، اے نبی ہم آپ کو حساب و کتاب کے معاملے میں آسانی پیدا کریں گے، اے نبی ہم آپ کو قیامت کے اندر جو آسانی پیدا کریں گے نا، تمام اعتبار سے اللہ نے فرمایا ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشقت کے دور سے گزر رہے تھے جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی۔ مکی دور بہت سخت دور تھا، یاد رکھیں۔ کیسے کیسے دور تھے اس میں آپ سب جانتے ہیں۔ زمانہ یہ ہے کہ لوگ گلے میں پھندا ڈال دے رہے ہیں، جانور کی غلاظت سر پہ رکھ دے رہے، سجدے میں جا رہے تھے نا۔ ایک واقعے میں تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اونٹ کی غلاظت جو کہ کوانٹٹی وائز بہت بڑی ہوتی ہے،
اس کا جو پیٹ کے اندر کی گندگی ہوتی ہے جس کنٹینر میں ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے، جو آرگن ہوتا ہے وہ لا کے رکھ دیا گیا، اور اتنا ہیوی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھا ہی نہیں پا رہے تھے، اس کو ہٹانا پڑا۔ اور ویسے بھی آپ 40 سال کے بعد نبوت ملی، تو 40 سال کے بعد تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک انسان کی زندگی کی ڈھلان ہوتی ہے۔ وہ تکلیفیں فزیکلی آپ کو تنگ کیا گیا، گلے میں کوئی پھندا ڈال دے رہا ہے، یا طائف کا واقعہ لے تو پتھر اتنے مارے جا رہے ہیں کہ خون سے جوتیاں چپک جا رہی ہیں آپ کے پیروں کو، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ آپ مختلف مراحل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دیکھیں کتنے تکلیفیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ آسانی کرنے والا ہے، یہ ایسے ہی نہیں چلنے والا ہے، آسانی کریں گا، دنیاوی اعتبار سے آسانی کریں گا، عمل کے اعتبار سے آسانی کریں گا، اخروی اعتبار سے آسانی کریں گا، آخرت میں حساب کتاب کے سہولت اور آسانی کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں نبی آپ کو ملیں گی۔ تو آج جو دور ہے، یا آج جس دور سے صحابہ گزر رہے تھے، یہ ان کے لیے بھی ایک اطمینان تھا کہ ہم آسانی پیدا کریں گے، ہم آسانی پیدا کریں۔ اور صحابہ نے وہ دور دیکھا، ایک دور وہ تھا جو بہت تنگی اور مشکل میں گزرا، اور ایک وہ دور تھا جو صحابہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا ان کی جو ہے قدم و تلے ڈال دی، ہے نا، جو حکومت آئی اسلامی حکومت، ہم نے وہ بھی دیکھا۔ تو بہرحال تو یہاں اللہ رب العزت ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، فذکر ان نفعت الذکر، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، تو اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، ٹھیک ہے، فذکر ان نفعت الذکر، اس لیے کہ نصیحت جو ہے ان کو جو ہے کچھ فائدہ دے، تب تک آپ نصیحت کیجیے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ نصیحت کیجیے، آپ واعظ کیجیے، آپ بتائیے، کب تک؟ جب تک نصیحت فائدہ دے۔ تو یہاں علماء لکھتے ہیں، اور علامہ ابن کثیر بالخصوص لکھتے ہیں، یہاں ایک دعوت کا بھی اصول ہے، اور دعوت کا یہ اصول ہے اس آیت میں چھپا ہوا کہ ہم لوگوں کو تب تک نصیحت کریں جب تک وہ ان کو فائدہ دیں۔ جس وقت لگے کہ اس نصیحت کا الٹا ریئیکشن ہو رہا ہے، فائدے کی جگہ نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں رک جانا چاہیے، ایک اصول بھی بتایا جائے۔ تو اے نبی آپ تب تک نصیحت کرتے رہیے جب تک یہ نصیحت آپ کو فائدہ دے۔ تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، لوگوں کو بتاتے رہیے، چیزوں کو پہنچاتے رہیے، کب تک؟ جب تک یہ نصیحت ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جب یہ سرکشی میں بڑھ جائے، آپ کو نقصان دے، نصیحت کا فائدہ نہ اٹھائے، تو آپ پھر خاموشی اختیار کر لیجیے۔ تو یہاں ایک دعوت کا بھی اصول ہے، نصیحت دیتے رہے ہم بھی لوگوں کو جب تک ان کو فائدہ ہو، جب لگے کہ اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے تو رک جانا چاہیے، یا پھر ایسی جگہ نصیحت نہ دے یا نصیحت دینے سے الٹا اثر ہو جائے، جیسا ہوتا ہے نا ایک ایسی مجلس جہاں لوگ خراب کام کر رہے ہیں، اور اگر وہیں آپ نصیحت دے، لوگ رکتے نہیں اور ضد میں آ جاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، پھر اسٹاپ کر لیں، تھوڑی دیر رک جائے، اس کے بعد آ کے وہ بیان کر، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا نبی جب یہ اللہ کی دین کا مذاق اڑائے تو ان کی مجلسوں میں آپ نہ بیٹھیں، اس کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ہے نا۔ جب خاص طور سے پرٹیکولر جوک بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، مان نہیں رہے آپ کی، اور آپ اکیلے ہیں، تو وہاں سے نکلنا پڑے گا آپ کو، پھر وہ مجلس ختم ہو جائے، پھر ایک ایک سے مل کے یا الگ سے مل کے اصلاح کر سکتے کہ ایسا مت کیا کرو، یہ غلط ہے، سمجھا، لیکن اس وقت موجود ہے نا درست نہیں۔ تو یہاں اصول ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو جب تک کہ نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے۔ آگے فرمایا یذکر من یخشی، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خشیت الہی ہو، وہ یقیناً وہ تو اس نصیحت کو لیں گا ہی۔ تو آپ نصیحت کرتے رہیے جب تک یہ لوگ نصیحت لیتے ہیں، جس کے دل میں ڈر ہے وہ نصیحت کو حاصل کر لیں گا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات یہ پتہ چلا ہدایت وہی لوگ حاصل کرتے جن کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے۔ جس انسان میں جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ظاہر سی بات ہے وہ نصیحت بھی حاصل نہیں کرتا۔ نصیحت میں ظاہر سی بات ہے دین بھی داخل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں الدین النصیحہ کا، دین خیر خواہی ہے، دین نصیحت ہے۔ تو دین اسلام کی دعوت کسی غیر مسلم کے لیے نصیحت ہے، دین اسلام پر عمل کرنے کی دعوت یہ کسی مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ دو، حج کو جاؤ، اگر اللہ نے مال و دولت دیا تو اچھے کام کرو، برے کام سے رکتے رہو، نیکی کرو، اخلاق کو بلند کرو، بد اخلاقی سے بچو، اچھے اخلاق پیدا کرو، برے اخلاق نفس سے نکالو، بہت ساری چیزیں بہرحال، ٹھیک ہے۔ تو آپ نصیحت کرتے رہیے جب تک ان کو فائدہ دے، ڈرنے والا نصیحت کو لے گا۔ مطلب جو صحابہ ایمان لا رہے ہیں یقیناً ہی ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ خشیت الہی رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، اور یہ اس نصیحت کو حاصل کر رہے تھے، یاد رکھیں۔ ڈرنے والا اللہ رب العزت نے فرمایا اس نصیحت کو حاصل کریں گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا، جو برا ہے، جو اچھا انسان نہیں ہے، وہ اس سے گریز کرے گا، آپ کی نصیحت سے دور بھاگیں گا، قرآن سے دور بھاگیں، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے دعوت دے رہے تھے، تو وہ قرآن سے دور بھاگیں گا، وہ آپ کی نصیحت سے دور بھاگیں گا، وہ آپ جو اچھی اچھی باتیں اور کلمات اس کو سکھاتے وہ اس سے دور بھاگیں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بدبخت انسان ہوگا وہ آپ سے دور جائیں گے۔ تو آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ بدبخت انسان ہے جو دین سے دور چلا جاتا ہے، اچھی نصیحت سے دور چلا جاتا ہے، اچھے اعمال کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔
फिर फरमाया अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, जो बड़ी आग में जाएंगा। और ऐसा इंसान जो हिदायत को, नसीहत को हासिल नहीं करेगा, नसीहत को नहीं मानेगा, नसीहत पे अमल नहीं करेगा, कुरान पर अमल, चूँकि अभी देखिए जो सिलसिला चल रहा था शुरू से कुरान का है, नबी हम आपको याद कराएंगे, है ना, सिवाय उसके आप वो भूल जाएंगे जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह जानता है जो ज़ाहिर और जो छुपा है। कुरान के अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको लिया जाए तो अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो कुरान को नहीं अमल में लाएंगे तो वो लोग जहन्नुम में जाएंगे, इसलिए कि वो नसीहत को हासिल करने वाले लोग नहीं हैं। तो फरमाया अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, जो बड़ी आग में जाएंगे, मतलब वो लोग जो हिदायत को, सही अमल को नहीं इख्तियार करेंगे, वो रोज़े क़यामत जहन्नुम की आग में जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी आग है, याद रखिए। इसलिए कि जहन्नुम वैसे पूरी ही आग है, याद रखिए, तमाम चीज़ें उसमें आग की है, और जितनी सज़ाएँ जहन्नुम की आती है कुरान और सुन्नत में, वो तमाम आग में दी जाने वाली, याद रखिए, समझ रहा। तो उनको बड़ी आग में डाला जाएगा, ठीक, नारल कुबरा कहा, बड़ी आग में डाला जाएगा। और जहन्नुम की आग, याद रखिए, बहुत सख्त है, बहुत शदीद है, बहुत गर्म है, इतनी ज़्यादा कि दुनिया की आग से 69 टाइम्स मोर, 70 गुना, जिसको आम ज़ुबान में कहेंगे, मतलब अगर दुनिया की आग मिला ले तो 70 गुना हो जाती है टोटल। तो उन 70 दर्जे जहन्नुम की आग दुनिया की आग से गर्म है, और उन 70 दर्जे ज़्यादा से मुराद जो उलमा लिखते हैं ये है कि इंसान दुनिया में जितनी आग पैदा कर सकता है, ठीक है, या जितना टेम्परेचर आम ज़ुबान में कहेंगे वहाँ तक जा सकता है, जहन्नुम की आग तपिश के एतबार से उससे 69 टाइम्स मोर है। तो दुनिया में इंसान आम ज़ुबान में ले ले तो लोहा, तांबा, पीतल पिघलाता है, 1000 से 2000 डिग्री टेम्परेचर इनको लगता है, जिसपे ये धातें, ये मेटल्स पिघल जाते हैं। तो ये टेम्परेचर 2000 अगर है, वैसे तो इंसान, अल्लाह ताला ने आज ये सलाहियत दी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स तक वो जा सकता है, जहाँ खास तौर से न्यूक्लियर को होता है, उसको तोड़ा जाता है, मादे को, न्यूक्लियर फिशन है, फ्यूजन है, मादे को जो उसका सबसे छोटा हिस्सा एटम, उसको जो ब्रेक किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा तवानाई और ताकत और टेम्परेचर लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, लैक्स ऑफ डिग्री तक चला जाता है। इतनी इंसान पैदा कर पा रहा है, लेकिन मैंने आम ज़ुबान में लिया कि 1000-2000 तो एक आम है, तो 1000-2000 के पैमाने को ले ले तो उसको ज़रब दे दीजिए 70 से, तो पता चल जाता है उतनी जहन्नुम की आग है। लेकिन इंसान जो आग पैदा कर सकता है उसके मुकाबले में ये आग इतनी, और पता नहीं क़यामत तक इंसान किस डिग्री तक, किस लेवल तक आग को पैदा कर सकेगा, उसको, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तपिश, उसकी गर्मी, उसका टेम्परेचर जिसको कहेंगे। तो बहरहाल जहन्नुम की आग उससे सख्त है। तो कहा कि जो बड़ी आग में जाएंगे, मतलब ये लोग जो इनकार करेंगे, आग में तो जाएंगे, उसमें भी बड़ी आग में जाएंगे, क्योंकि जहन्नुम की सारी आग एक जैसे नहीं है। हदीस में आता है कि जहन्नुम ने एक बार अल्लाह से जो है दरख्वास्त की और कहा, अल्लाह मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा जाता है, बर्बाद कर देता है, जला देता है। वह आग में भी अलग अलग इंटेंसिटी की आग है जहन्नुम में, जिसमें से एक आग की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि दूसरे को खा जाती है। तो अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी 2 सांस की, एक बार छोड़ती है और एक बार लेती है, बस उसको 2 मोहलत। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो दुनिया में गर्मी और सर्दी का मौसम आता है वो उसके सांस लेने और छोड़ने की वजह से, जब छोड़ती है तो मौसम गर्म हो जाता है, और जब लेती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। 2 सांस की उसको इजाजत है। तो इतनी तपिश है कि आग आग को खा जाती है, समझ रहा, कितनी खतरनाक बात है, ठीक है। तो कहा ये उनके लिए जो हिदायत को कबूल ना करे, नसीहत को कबूल ना करे, उनके लिए बड़ी आग में वो डाले जाएंगे। तुम ला यमूतु फीहा वला यहया, और इस आग की खुसूसियत क्या है, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह इससे हमको बचा, अपनी पनाह में रखे, इतनी खतरनाक है। तुम ला यमूतु फीहा वला यहया, ये मरने भी नहीं देती और जीना भी नहीं देती, इसके अंदर मौत भी नहीं है और जिंदगी भी नहीं है। कितनी खतरनाक, कितनी खतरनाक। यहाँ जहन्नुम की, इसे मौत भी नहीं, जिंदगी नहीं, लेकिन किसके लिए उलमा लिखते हैं, ये काफिर, मुनाफिक, ठीक है, या मुशरिक जो मौत मरा, इसी हाल में मरा, उसके लिए ना ये जिंदा रहने देंगी ना मरने देंगी। लेकिन मोमिनों के ताल्लुक से, जो ईमान वाले लेकिन गुनाहगार थे, इनके ताल्लुक से कुछ रिवायतों में आता है ये आग इनको जलाएंगी, लेकिन एक बार ये आग में मर जाएंगे, एक बार आएगा, ऐसा वक्त आएगा जब उनकी सजा खत्म हो रही होंगी, तब वो इस आग में मर जाएंगे, जल के कोयला हो जाएंगे। अल्लाह इनको निकालेंगे और जन्नत में डालेंगे, और जन्नत की नहर में इनको डाला जाएगा, और ये इससे धुलेंगे। कुछ रिवायत में आता है जन्नती लोग इन पर पानी डालेंगे, जिससे वो जो जल गए और मर गए थे वो निकल जाएंगे, और अल्लाह इनको फिर से उगाएगा, ऐसे उगेंगे जैसे सब्जियां उगती है, फिर से आएंगे और ये फिर से इंसान बन जाएंगे, सही सालिम जन्नतियों के तौर। लेकिन एक दाग, एक धब्बा इनके चेहरे पर बाकी रहेगा, जो इनको ये बताएंगे कि जहन्नुम से होकर आए। मतलब जो लोग सीधा जन्नत में जाएंगे और जो लोग जहन्नुम से जाकर जन्नत में आएंगे, दोनों में डिफरेंस होगा, और वो पहचान होगी जहन्नुम में जाकर आए, वो निशान होगा जो उनके चेहरे पे होगा, जो जहन्नुम जाकर आए, और उस निशान को देखकर
जन्नती लोग इन लोगों को कहेंगे जहन्नुमी, और उस कहने के बाद जन्नती लोग अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो इससे पता चला वो तंज के तौर पर जहन्नुमी नहीं कहेंगे, वो उनको शुक्र याद दिलाने कहेंगे तुम जहन्नुम से होकर आए हो। और जब वो जहन्नुमी कहेंगे तो लोग कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गए इधर, अब अल्लाह ने बचा दिया, उस जहन्नुम से निकाल दिया। और ये फेज होगा जिसमें अंबिया शफात करेंगे, सिफारिश करेंगे, फरिश्ते करेंगे, नेक लोग इंसानों में से करेंगे, इंसान और जिन करेंगे। ठीक है, ये होने वाला है। बहरहाल तो ईमान वाले जो गुनाहगार थे वो इस आग में एक बार जल के आएंगे, लेकिन जो कुफ्र पर मरा, निफाक पर मरा, इसी पे मौत आई, तौबा नहीं की, इसी तरह कुफ्र, निफाक और शिर्क पर मरा, तो ऐसा इंसान तो हमेशा की जहन्नुम में चला गया। अब चूंकि हमेशा की जहन्नुम में गया तो उसका हाल क्या? सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। ये आग की खुसूसियत ये है, ये आग ना मौत देंगी ना जीने देंगी। मतलब ऐसी अधमरी जिंदगी, कुछ उलमा लिखते हैं इसकी तफसीर में, वो सकरात की हालत में रहेंगे। सकरात की हालत होती है, मालूम आपको, इंसान की रूह जिस्म से निकलना शुरू कर देती है और निकलती है पैरों के जरिए, तो पैरों से निकलते 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 ऊपर आती है, और सकरात की कैफियत हो जाती है। अब ऊपर नहीं वाला, लेकिन वो जब पैरों से निकल के गले तक आती है और गले के बाद एक आवाज आके वो चली जाती है निकल, और आंखें उसका पीछा करते रह जाती है। ठीक, तो वो कैफियत को बोलते हैं सकरात, जो सबसे खतरनाक कैफियत होती है, बहुत डेंजरस फेज, बहुत डेंजरस फेज है। ठीक है, वो मौत की सख्तियां इसी को कहते हैं। तो बहरहाल कुछ उलमा लिखते हैं कि ये जो मौत भी नहीं देंगी और जिंदगी भी नहीं देंगी, मतलब वो सकरात के फेज में जिएंगे। सकरात का फेज वैसे सबसे खतरनाक फेज है, और वो जहन्नुम में सकरात के एक तो आंख और उसमें ये फेज, सजा कितनी खतरनाक है आदम, सजा कितनी खतरनाक। और जब परमानेंट जहन्नुम में रह जाएंगे, मतलब जो मोमिन होंगे या जो मुस्लिम होंगे, जो कुछ गुनाह किए होंगे, भुगत के सजाएं निकल कर वापस चले जाएंगे जन्नत में, अब जो बचेंगे सिर्फ जहन्नुम में होंगे। तो हदीस में आता है कि एक दुम्बा लाया जाएगा, एक शीप जिसको बोलेंगे, दुम्बा लाया जाएगा, भेड़ लाया जाएगा, और वो जन्नत और जहन्नुम के बीच में लाया जाएगा, जन्नत और जहन्नुम के बीच में लाया जाएगा। और उसके बाद फरिश्ते, अल्लाह हुक्म देंगे और फरिश्ता उसको जुबाह कर देगा, और लोगों में ऐलान होगा, लोगों ये मौत थी, इसको भी मौत दे दी गई। वो सिंबॉलिक होगा, दुम्बा लाया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा, और ऐलान होगा, लोगों ये मौत थी, इसको मौत दे दी गई। इसका मतलब अब किसी को मौत नहीं आएंगी, जो जहन्नुमी है हमेशा जहन्नुमी है, और जो जन्नती है वो हमेशा जन्नती है। जहन्नुमी लोग इतना चिल्लाएंगे, हदीस में आता है कि कुछ सुनाई नहीं देगा, और जन्नती लोग इतने खुश हो जाएंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि अब दोनों फरीक को मालूम अब मौत नहीं है, अब मौत नहीं है। समझ रहे, मौत नहीं। तो ये भी एक वजाहत करी हदीस, जन्नत जहन्नुम में मौत नहीं है, खत्म कर दी जाए। समझ रहा। और जहन्नुमियों की जो हमेशा वाले लोग हैं उनकी जिंदगियां कैसी होंगी? ना मरेंगे ना जिएंगे, सकरात वाली कैफियत को उलमा लिखते हैं। वो कैफियत सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना ये मरने देंगी ना ये जीने देंगी। सकरात के जैसे आलम में इंसान जहन्नुम में रहेगा। ये बहुत ही बदतरीन ठिकाना, याद रखे जहन्नुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा इससे पनाह मांगना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, जो शख्स 3 मरतबा जहन्नुम से पनाह मांगता है अल्लाह उसको पनाह दे देता है। लेकिन जाहिर सी बात है, वो हो ईमान वाला, तौहीद पर कायम हो, वो बताए गया अमाल करता हो, और साथ में गुनाह तो होते ही है मुझसे और आपसे। फिर वो अल्लाह से पनाह मांगता है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या अजिरनी मिनन नार, 3 बार मांगता है। तो जहन्नुम कहती है अल्लाह मुझसे इसको बरी कर दे। और इसी तरह जो 3 बार जन्नत का सवाल करता सच्चे दिल से, जन्नत कहती है अल्लाह इसको मुझ में भेज दे, अल्लाहुम्मा अस्सअलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। ये दुआ बड़ी मशहूर है, अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नुम की आग से पनाह मांगता हूँ। 3 बार जो जन्नत मांग ले, जन्नत कहती है मुझ में भेज दे। 3 बार जो जहन्नुम से पनाह मांगे, जहन्नुम कहती है अल्लाह मुझसे बरी कर दे। ठीक है, तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाता है, कहता है कि वो जो है ना जीने देंगी ना मरने देंगी। तो जहन्नुम बड़ी खतरनाक जगह, याद रखिए। हमें चाहिए अल्लाह ने जो हिदायत कुरान की शक्ल में भेजी है, इस हिदायत पर बाअमल हो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम। ठीक है, फिर अल्लाह ने फरमाया बेशक इसने फलाह पाली जो पाक हो गया, बेशक उसने कामयाबी पाली जो पाक हो गया। पाक हो गया मतलब जिसने अपनी नफ्स को पाक कर लिया, और नफ्स को पाक करने का सबसे बेहतरीन और सबसे अव्वल जरिया है कबूल इस्लाम। सहाबा ने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने अपनी नफ्स को पाक कर लिया, है ना। आदम अलैहिस्सलाम इंसान थे, गलती कर बैठे, है ना, खता हुई, उनसे फल खा लिया, तो पता चला हम इब्ने आदम हैं, इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो ये गलती हमसे भी होंगी, भूल जाएंगे, खता कर लेंगे, कोताही करेंगे, गुनाह करेंगे, मासियत करेंगे, सगायर करेंगे, कबायर करेंगे। ठीक, तो अल्लाह ने फरमाया बेशक उसने फलाह पाली, कामयाबी पाली जिसने अपने आप को पाक कर लिया, अपनी नफ्स को पाक कर लिया। सबसे पहला तरीका इसके पाकीज़गी का क्या है? हक को कबूल कर लेना, सच को कबूल कर लेना, दीन हक को कबूल कर लेना, जिसमें से बहुत सारे सहाबा ने किया, उन्होंने अपनी नफ्स को पाक कर लिया। ठीक है, तो अल्लाह ने फरमाया वो कामयाबी पा गए।
اب ہم مسلمان ہیں تو اپنے نفس کو برائیوں سے، ہم جو برائیاں اسلام نے کی یہ برائیاں اس سے پاک کریں، اور جو اسلام نے کا اچھائیاں اس کو اڈاپٹ کرے، اس کو اپنے اندر ڈالے، انکلکیٹ کرے، اس کو اپنے اندر لے، اس پہ محنت کرے تو وہ اندر جائیں گی اور برائیاں خود بخود باہر آئیں گی، یا پھر برائیوں پہ الگ سے محنت کرے کہ یہ برائیاں اور یہ خوبیاں لینا، نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھوں گا، منہ سے گالیاں نکلتی تھی ان کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا، فلاں تھا اس کو عمل میں لاؤں گا، فلاں چیز اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا، یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، تو وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، گناہوں سے، معصیت سے اللہ کی پاک کر لیا، اس نے فلاح پا لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ دیکھیے اب بات آگئی، رب کا نام یاد رکھتا رہا، ٹھیک ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اپنا رب کا نام لیا، ذکر کیا۔ ذکر کی فضیلت تو پہلے بھی آ چکی، آیت نمبر 1 میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، جس نے کہا تعریف کرو اس رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ یہاں پھر کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، رب کا نام لیا، نماز قائم کی۔ دوسرے جملوں میں کہوں تو رب کا نام لے، ذکر کرے، نماز قائم کرنے سے نفس پاک ہوتی، یہ بھی ایک معنی ہے۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا، نماز قائم کی، تو گویا اللہ کا ذکر کرنا، نماز قائم کرنے سے نفس پاک ہوتی ہے۔ یہ کرنا ہے کہ نفس کو پاک کرنا، یا نفس کو پاک کرنے کے ساتھ یہ عمل بھی کرنا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بہت ساری بات لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ذکر اور نماز سے غائب۔ دیکھیے یہاں دوسرا ہی آ گیا نا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا۔ اب کیا کیا؟ اللہ کا نام لیا اور نماز قائم۔ اللہ کا نام نہیں لے رہے، اچھا کچھ لوگوں سے اللہ کا ہی نام لے رہے، باقی وہ طریقے سے نہیں لے رہے جو بتایا گیا، اور وہ کام کر کے نہیں لے رہے جیسے جیسا بتایا گیا۔ اللہ کا نام لینے کے مختلف طریقے ہیں، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، نماز، اللہ کا ذکر، سمجھا؟ حج میں جاتے کتنی بار اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ طریقہ بھی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر بولتے آپ صرف اللہ بولتے جا رہے ہیں، لیکن وہ طریقے سے بولیے جو سکھایا گیا، 5 وقت نماز کی شکل میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت کی شکل میں اللہ کا ذکر، اور ان مقامات پر جن جن تعداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ویسے ویسے کرنا، یہ اللہ کا ذکر۔ اپنی منمانی نہیں کرنا کہ صرف اللہ کا نام پورا دن لے رہے جو اللہ کا نہیں، جیسا بتایا گیا آپ نے زندگی بھی جی، اللہ کا نام بھی لیا، نماز بھی قائم کی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، آپ نے جہاد بھی کیا، آپ نے کما کے بھی لایا، آپ کے بیوی بچے بھی تھے، آپ کو تکلیفیں بھی ہوئی، ان کی بیماریاں بھی، ان کے انتقال بھی ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 16 کے اندر، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات کہہ رہا ہے، لیکن ہم انسان کون سی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ورلڈلی لائف، دنیا کی زندگی کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ کیسے ترجیح دیتے ہیں؟ کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کی زندگی بھی ہے، اس کا اپنا امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ زندگی کے بغیر آخرت کی کھیتی نہیں ہوتی ہے، گزرے بغیر جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، ترجیح سمجھتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں اس کو اس کے اوپر کھڑے کر دیتے ہیں، یہ پرابلم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور تم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دیتے ہو بنسبت آخرت کی زندگی، ان کمپیریزن ٹو جس کو کہیں گے ہم اخروی زندگی، ہم دنیاوی زندگی کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا سے جو شدید ہماری محبت ہے، جو نکلتی نہیں ہے، جو مختلف موقعوں پر بہت چھلک کر اور دکھ کر آتی ہے، جو بار بار شریعت اسلام کے احکامات کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اس وجہ سے نہیں کہ ہم لا علم ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم کو کسی نے بتایا نہیں، اس وجہ سے کہ دنیا کیا کہیں گی، لوگ کیا بولیں گے، یہ کریں گے نہیں تو کیسا ہوں گا، شادی بھی ایسی نہیں ہے تو کیسا ہوں گا، ہاں بزنس ایسا نہیں کرے تو کیسا ہوں گا، ہاں میں ایسا اٹھوں گا بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، سمجھ رہا؟ مطلب سوسائٹی مینٹین کرنے جو مسئلے ہو رہے ہیں، آج دیکھیے اسلام ایک حکم دے رہا ہے، اس حکم کے مقابلے میں ہم نے اپنا ایک راستہ ایجاد کیا ہوا ہے، مطلب میں جس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں، اللہ ہم پہ رحم کرے، ہمیں معاف کرے، اسلامی شریعت اگر ایک راستہ ہے، ہم مسلمانوں نے نعوذ باللہ ایک پیرلل شریعت اپنی بھی کھڑی کی ہوئی ہے، ایک اپنا ہی پیرلل راستہ بنایا ہے، لیکن یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں، اسلامی شریعت نے جو راستہ بتائی جنت کی طرف جاتا ہے وہیں جا کے یہ رکتا ہے، اور جو ہمارے پیرلل راستے ہمیں جہنم میں لے جاتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ طریقہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کا، ہم کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اسلام کہہ رہا ہے یہ طریقہ ہے بزنس کرنے کا، ہم کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ہے بزنس کا۔ اسلام کہہ رہا ہے یہ طریقہ شادی بیاہ کا، ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ہے شادی بیاہ۔ اسلام کہتا ہے بچوں کی پرورش کے طرح، ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ہماری پرورش۔ اسلام کہتا ہے ایسے حج عمرہ نماز وغیرہ قائم، ہم کہتے ہیں ہم ایسا پڑھیں گے، ہمارے سماج میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے، ہم یہ کریں گے۔ تو وہ اسلامی شریعت کے بالکل پیرل ہماری اپنی ایک شریعت چلتے ہیں، جس میں بہت لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے، کبھی ہمارے بڑے اس میں عمل دخل کرتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ جو کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے، کبھی ہمارے رشتہ دار اس میں اثر انداز ہوتے ہیں، وہ جو بولیں گے ہم وہ کریں گے،
کبھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے گروہ اور فرقوں کے ذمہ دار اس میں ذمہ دار ہوتے ہیں کہ نہیں وہ یہ بول رہے تھے ہم یہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس چیز کو ہم سمجھ لیں، دنیا کی زندگی کو ہم ذرہ برابر بھی ترجیح نہ دیں، اس لیے کہ آخرت ایکچوئل کامیابی، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ نے وہ آخرت کی کامیابی کو سمجھ لیا تھا، نہ صرف سمجھ لیا تھا، ایسے اپنے پلے باندھ لیا تھا کہ ان کو ہر چیز میں بس وہی کامیابی نظر آتی تھی اور ان کا ہر عمل وہی کامیابی کے لیے تھا۔ لیکن آج ہم اتنے مادہ پرست دنیا میں رہتے ہیں، ایک ایسی میٹریلسٹک دنیا میں رہتے ہیں جہاں مادہ میٹریل سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے، جہاں دنیا سب کچھ ہے ادھر وہ اعمال جو شریعت نے بڑے ہی گھنونے، گھٹیا اور بیکار بتائے ہیں، ان تمام اعمال رذیلہ جس کو بولتے ہیں اس کو اڈاپٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا جینے کا طریقہ۔ غرور، تکبر دیکھیے کتنا آ چکا ہے، دکھاوا کتنا آ چکا ہے، یہ سب مادے سے ہی تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جس کے پاس جتنا میٹریل ہے وہ اتنا غرور، تکبر اور دکھاوے میں نہیں کہہ رہا ہوں جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ اس کے مقابلے میں کر رہا ہے جو اس سے کم ہے۔ مطلب کمپٹیشن اس زبردست انداز سے دنیا میں لگا ہے کہ فقیر ہی فقیر پہ کبر اور تکبر کر رہا ہے، وہ کیسے کہ میری انکم زیادہ ہوئی تیرے سے، اس کو بھی جان ہے آج کا اس کا دن اچھا، وہ اپنی فیلڈ میں آج ماہر مانا جائے گا، وہ آج بڑا دھوکہ دے کر آئے لوگوں کو۔ عام ہر آدمی دیکھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کیا کر رہا ہے، دنیا کے مقابلے میں ترجیح دی، اور یہ مادہ پرستی اتنی ہمارے اندر گھس گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنی، آپ نے حدیث کے اندر فرمایا تمام دنیا کے اخراجات فی سبیل اللہ مانے جا سکتے ہیں، دنیا میں جتنا ایکسپینس ہم کرتے ہیں فی سبیل اللہ مانے جا سکتے، کہیں نہ کہیں اس کا ریلیشن ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ ہو ہی رہا ہے، سوائے گھروں کے بنانے میں، کہا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے اور یہ فی سبیل اللہ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہمارا سب کچھ جتنا سرمایہ زندگی بھر کماتے کہاں لگاتے ہیں؟ گھر ہی بنانے میں، مطلب ایک گھر ہو جائے تو بس اچھا ہو جائے گا، پورا سرمایہ۔ گھر ہونا بری بات نہیں ہے، اچھا گھر بنانا بری بات نہیں ہے، صحابہ کے تھے، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن اس کو کرنے کے لیے پوری دنیا زندگی داؤ پہ لگا دینا جو ہو رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں وہ مسئلہ ہے۔ مضبوط عمارتیں بنائیے، اچھی عمارتیں بنائیے، ضرورت کی عمارتیں بنائیے، منع نہیں، مضبوط عمارت ہوں گی زیادہ دن چلیں گی، آپ کو آپ کے بچوں کو کم خرچ آئیں گے، اچھی بات، سمجھ رہے ہیں؟ سادی سیدھی بنائیے، ایکسٹرا ڈیکوریٹ مت کیجیے، لیکن مضبوط بنائیے، ضرورت کے حساب سے بنائیے، بڑی بنائیے، مسجد ہے تو کنسٹرکشن اچھی کوالٹی کا کیجیے تاکہ لانگ ٹرم تک چلے، ہوتا ہے۔ اب دیکھیے پرانے زمانے کی مسجدیں دیکھیے، یہاں کچھ ہمارے علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں جو مغل کے زمانے کی آج بھی ویسی ہی اور اتنی اسٹرانگ ہے، اس کے بعد کی کئی مسجدیں بنی اور ٹوٹ گئی، آج تک 25 سال پرانی مسجد ٹوٹ گئی، کریک آ جا رہے، ٹوٹ جا رہے، کام اچھا نہیں ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کوالٹی ورک ہو تو لانگ ٹرم چلے گا، امت مسلم کا پیسہ سیو ہوگا، ساری چیزیں اسلام منع نہیں کرتا، بڑی بنائیے، مضبوط بنائیے، اچھی بنائیے، ضرورت کے لیے بنائیے، دکھاوے کے لیے مت بنائیے، لوگوں کے لیے مت بنائیے، خواہشات کے لیے مت بنائیے، یہ مت سمجھیے کہ اس سے عزت ہوگی، اس سے انسان ذلیل ہوگا، یہ سب اس کا کرائٹیریا نہیں ہے، سمجھ رہے بات۔ لیکن آج دیکھیے ہم مادہ، جتنا مادہ جس کے پاس ہے وہ اتنا خوش اور اتنا فخر کر رہا ہے۔ دینداری کا کیا دیکھا جائے گا، میرے بچوں نے فلاں کر لیا، خوشی کی بات، دینداری میں زیرو، لیکن نہیں، فخر کس چیز پہ؟ دنیا داری۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں دینداری کا فخر کیجیے آپ کے بچوں کی، لیکن تعریف اگر کسی چیز پر ہو بچوں کی یا کچھ ہو تو یہ ہو سکتا ہے نا، دینداری اس کے لیے بیج بن سکتا ہے، حافظ قرآن ہو گیا، فلاں ہو گیا، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزہ دار ہے، نوافل ادا کرنے والے ہیں، صدقات و خیرات میں آگے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ سب نہیں ہو، بس کرائٹیریا مادہ ہے، میٹریلسٹک چیزیں ہیں، جو مادہ جتنا جس کے پاس ہے وہ اتنا اپنے آپ کو فخر اور خوشی محسوس کر رہا ہے۔ دیکھیے جس عورت نے جتنا زیادہ پہن رکھا ہے اس کو اتنا خوشی ہو رہی ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ورڈ دنیا میں آئی ہے کسی مقصد کے لیے، اور یہ جس آدمی نے جتنا پہن لیا، گھڑی جس کوالٹی کی پہنا ہے، چشمہ جس کوالٹی کا فریم لگایا ہے، لینسز اور اس کی گلاسز جو کوالٹی کی وہ پہن رہا ہے، اس کے بعد ہاتھ کے اندر اگر وہ کچھ پہنتا ہے تو وہ جس پہن رہا ہے، جو چیزیں اس نے اوپر ڈال رکھی وہ جس کوالٹی کی ہے، جو اس نے شرٹس پہن رکھی ہے اس کے اوپر جو ٹیگز جو برانڈس ہے وہ کون سے ہے، جو اس نے پینٹ پہن رکھی تو فلاں کون سی ہے، اس کے شوز پہ کون سا لیبل لگا ہے، سب کئی پیچھے کا دکھا تو کیا نظر آتا ہے اس فلاں، یہ تمام چیزیں ہم مائنڈ کرتے ہیں، اور یہی ہمارے جینے کا طریقہ ہے، یہ جینے کا طریقہ۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز کسی سے کم ہو تو اس کو بھروسہ بھی نہیں ہوتا، یہ وہی آدمی ہے کیا، سمجھ رہے آپ، یہ وہی آدمی ہے کیا، یا یہ بولتا اتنا دکھتا تو کچھ بھی نہیں اس کے پاس، سمجھ رہے آپ، تو وہ ہر چیز کا پیمانہ ہی ہو چکا ہے۔ صحابہ میں اور صحابیات میں آپ یہ پیمانے نہیں دیکھیں گے کہ کسی صحابیہ نے کسی صحابیہ کو اس کے پہنے ہوئے آرنامنٹس کے بنیاد پہ عزت دی، رسپیکٹ دی، سمجھا ہاں یہ ورتھ ہے رسپیکٹ دینے کی۔ آج تو بس یہ دعوتوں میں کس کو عزت دی جا رہی ہے، ارے ان کو عزت دو، ان کے ہاتھ میں کڑے بہت بڑے بڑے دکھ رہے سونے کے، مطلب بڑے خاندان سے دکھ رہے، اگر ان کو ہم دیں گے تو کل کو اپنی دعوتوں میں بلائیں گے تو اپنی بھی رسپیکٹ ہوں گی، تو گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ والا وہاں اصول چالو ہو جاتا، سمجھ رہا۔ ان کے کپڑے کس قسم کے، یہ کون سے گاڑی سے اترے، ان کے پرسز پہ کون سے برانڈ لکھے ہوئے ہیں نا، ساری چیزیں اس سے طے ہو رہی، ساری چیزیں۔ حالت تو یہ ہوگی مادے کی اور مادے کے ایکوائر کرنے کی۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں، اگر ان کو اگر لونا چلانے دی جائے تو نہیں چلائیں گے، کیونکہ وہ اپنے رسپیکٹ کے خلاف سمجھیں گے، ان کے مقام کے خلاف۔ سائیکل چلا لیں گے، سائیکل چونکہ شو ہے، جو ایکسرسائز کے لیے بھی لوگ سائیکل چلاتے ہیں،
لیکن لونا نہیں چلائیں گے. آپ نے بلٹ چلایا پوری زندگی, لونا کیسا چلائیں گے؟ مادہ, کیونکہ اس سے رسپیکٹ اور ڈس رسپیکٹ کو انہوں نے جوڑ دیا. دنیاوی جاؤ جلال سے وہ آخرت کی عزت کو تلاش کرتے ہیں. یہ دیکھو, لونا چلانے والا کوئی برا نہیں ہے, بلٹ چلانے کو افضل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک مینس آف ٹریولز کو مینس آف اسٹیٹس بنا دیتے ہیں. میرے لیے ایک سفر کی چیز ہے, وہ لونا پہ طے ہو, گدھے پہ ہو, گھوڑے پہ ہو, خچر پہ ہو, اونٹ پر ہو, جہاز میں ہو, ٹرینس میں ہو, گھوڑا گاڑی میں ہو, گدھا گاڑی میں ہو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرا مینس آف ٹرانسپورٹ ہے. ہم نے مینس آف ٹرانسپورٹ کو مینس آف اسٹیٹس بنا دیا. ہر چیز مادہ, مادے سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل کے اندر آتا ہے کہ آپ کو گدھے پہ سوار دیکھا گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے گدھے کی سواری کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی, گھوڑے کی اور اونٹ کی سواری کی. آپ نے مینس آف ٹریول تھے. اگر یہ مینس آف اسٹیٹس ہوتے تھے, ایک نبی کی تو شان میں تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ڈائناسورس کو پیدا کرتا ان کے لیے اور اس کو بیٹھ کے جاتے ہو.